بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید، لباس التقوی ذالک خیر۔ عزیزوں، مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو پیام ٹی وی پر اور دوسرے چینل پر جاری و ساری تھی، کیونکہ ایام اضحیٰ ہیں اور ایام اضحیٰ کی مناسبت سے کچھ موضوعات جن کا ذکر اور جن کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے، تو ہم نے جو موضوع اخباریت اور ان کے شبہات کے جواب کے اعتبار سے شروع کیا تھا، اس موضوع کی باقی گفتگو کو انشاءاللہ ایام اضحیٰ کے بعد تک ملتوی کرتے ہیں۔ آج ایک موضوع جس پر گفتگو ضروری بھی ہے اور کم و بیش لوگ سوال بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایام اضحیٰ میں سیاہ لباس پہننا کیسا ہے؟ کیونکہ بہت کثرت سے سوال آتا ہے، اور خاص کر کے سائٹ پہ آیت اللہ سستانی کے کہ سیاہ لباس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ اب ایام اضحیٰ ہیں، واضح سی بات ہے کہ انسان ایام اضحیٰ میں لباس سیاہ پہنے ہوئے تو اب نماز کے وقت تو اتارے گا نہیں، اسی لباس میں نماز بھی پڑھ لے گا۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ تو اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں سیاہ لباس میں، تو کیا ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی یا باطل ہو جائے گی؟ تو عزیزوں، اس حوالے سے جو ایک کنفیوژن ہے اس کو بھی دور کرنا اور آیت اللہ سستانی کا جو نظریہ ہے وہ بھی بیان کرنا مقصود ہے۔ آیت اللہ سستانی کا جو سیاہ لباس کے بارے میں نظریہ ہے، پہلی بات تو کسی بھی دن میں، یعنی سال کے کسی بھی وقت میں سیاہ لباس کا پہننا مکروہ ہے یا نہیں مکروہ ہے، یہ آیت اللہ سستانی کے یہاں ثابت نہیں ہے۔ ان کے یہاں سیاہ لباس کی کراہت نماز میں یا عام حالت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں، بعض فقہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ سیاہ لباس کو نماز میں مکروہ سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ عبادت میں مکروہ، جیسے نماز میں، نماز ایک عبادت ہے، اگر کہیں پر یہ ملتا ہے یا فتووں میں بیان ہوتا ہے کہ فلاں چیز نماز میں مکروہ ہے، تو یہاں پر مکروہ اور کراہت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ثواب کم ملے گا۔ مکروہ سے مراد وہ مکروہ نہیں ہے جو بعض فعل مکروہ ہوتے ہیں اور اسلام کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے، نہیں، مکروہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ کو ثواب کم ملے گا اگر اس مکروہ کی رعایت کریں اور اسے انجام نہ دیں، تو آپ کی عبادت کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو مکروہ سے مراد وہ مکروہ نہیں ہے جو بعض فعل ہمارے یہاں مکروہ شمار کیے گئے ہیں، اور شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکروہ سے بھی پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو مکروہ سے مراد کم ثواب، اور یہ ہے کہ انسان کو جو نماز یا عبادت جو بھی ہے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ملتا ہے کہ نماز جماعت ایسے شخص کے پیچھے پڑھنا کہ جو مسافر ہے اور آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، مکروہ ہے۔ تو مکروہ سے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ آپ فرادہ پڑھیں گے تو ایک ہی ثواب ملے گا، جماعت کا 25 ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے پڑھیں گے کہ جو شخص مسافر ہے، تو آپ کو ثواب کم ملے گا اس کے بنسبت کہ جو شخص حاضر ہے اس کی نماز پوری ہے، اگر اس کے پیچھے آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سیاہ لباس جو نماز میں مکروہ ہے، وہ تو پہلی بات تو آیت اللہ سستانی کے یہاں ثابت ہی نہیں ہے، اور فقہا رضوان اللہ تعالی بعض مجتہدین کے نظر میں کراہیت ثابت ہے، لیکن یہ کراہیت عام دنوں میں ہے۔ ایام اضحیٰ کے حوالے سے
تمام فقہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور خود آیت اللہ سستانی کا بھی جو بیان ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کیا فرماتے ہیں کہ پوشیدن لباس سیاہ لباس پہننا برخی از فقہا، یعنی بعض فقہا مجتہدین کے نظر کچھ چیزیں اس سے کیا ہیں؟ استثناء ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں استثناء ہیں؟ عبا ہے، چادر یعنی نقاب، عورتوں کا جو نقاب ہے، امامہ جو سادات کالا امامہ پہنتے ہیں وہ بھی مکروہ نہیں ہے، اور اس کراہت سے جو فقہا نے مکروہ بیان کیا ہے آیت اللہ سستانی کے تو ثابت ہی نہیں، سیاہ امامہ ہے، اور وہ چیزیں جو تعظیم شاعر الہی یعنی یہی عزاداری اور عزاداری کے فروغ دینے میں یہ جو سیاہ لباس ہم پہنتے ہیں، یہ تمام موارد جیسے عزاداری امام حسین علیہ السلام استثناء ہے، یعنی اگر مکروہ ہو بھی تو عزاداری امام حسین اور ان کے غم کے اظہار میں سیاہ لباس پہننا مکروہ نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا اس کو مستحبات میں شمار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے مسلسل تاکید آئی ہے کہ ہم اس غم کو، ایام عزا کو اور کربلا اور کربلا والوں کی یاد کو زندہ رکھیں اور باقی رکھیں، اور وہ عظیم مصیبت ہے کہ جو کربلا والوں پہ پڑی ہے، اور مصیبت کا اظہار واضح سی بات ہے کہ انسان کبھی اپنی شکل سے، رونے سے، گریے سے، زاری سے، اور کبھی لباس سے بھی کرتا ہے۔ سیاہ لباس ایک غم اور اندوہ کا پیغام ہے، اور وہ بھی ایک حکمت ہے، معقول ہے، کیونکہ سیاہی اور تاریکی جو ہے، انسان غم کی حالت میں سیاہی اور تاریکی کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے دنیا ہمارے لیے تاریک ہو چکی ہے، دنیا میرے لیے اندھیری ہو چکی ہے، یعنی میں غم کی حالت میں ہوں، مجھے روشنائی کو، سفیدی کو اپنے لیے خوشحالی کا باعث سمجھتا ہے، تاریکی اور اندھیرے کو اپنے لیے غم کا باعث سمجھتا ہے۔ تو اس حوالے سے انسان امام حسین علیہ السلام کے غم اور ایام عزا بالخصوص محرم اور سفر میں ان لباس سیاہ کو پہن کر اگر ہم عزاداری کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو نہ ہماری نماز میں کوئی کراہت ہے اور نہ ہمارے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی، بلکہ بعض فقہا کی نظر میں مستحبات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ سیرہ ائمہ طاہرین میں بھی ہے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یا دوسرے ائمہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ جب ایام عزا آتا تھا تو سیاہ لباس تن کر لیا کرتے تھے۔ رسول گرامی اسلام کی سنت اور سیرت کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو جب جنگ احد میں لوگ شہید ہوئے ہیں اور شہداء آئے ہیں تو جناب سلمہ اور بہت سے لوگوں نے سیاہ لباس پہنا ہے اور عزاداری منائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سیاہ لباس کے ذریعے شہداء پر غم منانا اور اظہار غم کرنا یہ سنت ائمہ طاہرین ہے، اور رسول گرامی اسلام کے زمانے میں بھی یہ سیرت پائی گئی ہے، رسول نے اس کو تقریر اور تائید فرمایا ہے۔ تو اگر ہم ان ایام عزا کو فروغ دینے میں اور اظہار غم کرنے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، سیاہ پرچم لگاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں مصداق شاعر الہی اور تعظیم شاعر الہی کا ایک مصداق ہے، اور احیاء امر اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے کیا کہا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ احیاء امر اہل بیت کا مصداق یہ سیاہ لباس، سیاہ پرچم اور سیاہ پوش ہونا بھی امر اہل بیت کو زندہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور آپ پر جو ظلم ہوا ہے اس کا پیغام پوری دنیا تک ہم پہنچاتے ہیں۔ تو یہ نہ یہ کہ کوئی مکروہ کام ہے یا ناپسندیدہ کام ہے، بلکہ ایام عزا میں اس کام کو کسی فقیہ نے مکروہ نہیں شمار کیا ہے، اور نماز میں بھی اگر مکروہ ہے تو ایام عزا میں واضح سی بات ہے کہ جب ہم سیاہ لباس پہنے ہوں گے تو اسی لباس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سیاہ لباس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں ہمارے اسلام میں اور شریعت میں بیان ہوئی ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ الحمدللہ آج کا جو زمانہ ہے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ سیاہ لباس نہیں پہنتے تھے،
ابھی بھی ہیں اس طرح کم و بیش کے عاشور کے دن سفید کرتا پائجامہ پہن لیتے ہیں، یا پورے ایام اعضاء میں سفید کرتے پائجامے پہنتے ہیں، پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اہل بیت اور سیرہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے کہ وہ ہم ان ایام میں بالخصوص 10 دن محرم کے اور خاص طور پر عاشور کے دن ہم سیاہ لباس کے ذریعے اپنے غم و اندوہ کا اظہار کریں، اور یہ بھی شاعر الہی کو برپا کرنے اور قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کسی دوسرے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے پنجشنبے کو۔